12 باب، گنتی 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا۔ کوش ایک ملک تھا جس کو ایتھیوپیا کا ملک کہا جاتا ہے، اور موسیٰ اسرائیلی تھا، سو اس نے کوشی عورت سے بیاہ کر لیا۔ سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا۔ اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ کیا میں نے پڑھا تیسری آیت میں؟ اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ اس کے بعد خدا یہاں بات کر رہا ہے 6 آیت میں۔ تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا، اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ میں اس سے مہموں میں نہیں بلکہ روبرو اور سری طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے وقت خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ آج موسیٰ کی زندگی کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں، اور موسیٰ کے کریکٹر پر، اس کے کردار پر ہم غور کر کے سیکھنا چاہتے ہیں۔ سو آئیے دعا کریں، ایک بار پھر اپنے لیے خدا کے کلام کو مانگیں، اور خداوند سے کہیں خداوند تو مجھ سے کلام کر، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں۔ اپنے آسمان کو کھول اے خداوند، اور اپنی کثرت کی برکت کو نازل کر۔ آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، آج ہم تجھ سے سیکھنے کے لیے تیرے حضور میں جمع ہوئے ہیں۔ خداوند ہماری مدد کر، اپنے پاک روح کو نازل کر۔ خداوند میری توجہ، میرا دھیان تجھ پر مرکوز رہے۔ ہم تیرے بندہ موسیٰ سے اے خداوند سیکھنا چاہتے ہیں۔ help us God, help us God, help us God, help us God. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. جب بھی آپ بائبل کو پڑھتے ہیں، بائبل میں چند لوگ ہیں جو باقی لوگوں سے زیادہ پرومیننٹ ہو کر آپ کے سامنے آتے ہیں، جن میں ایک نام موسیٰ کا نام بھی ہے۔ ابراہیم بڑا پرومیننٹ ہے، داؤد بڑا واضح ہو کر خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایلیا کا ذکر ہم پڑھتے ہیں جو بڑا مشہور خدا کا خادم تھا، اور موسیٰ خدا کا نبی تھا۔ دنیا کو شریعت اور لا جو خدا نے 10 احکام دیے اور خیمہ اجتماع بنانے کا پورا پلان دیا، اور ساری باتیں بنی اسرائیل کی گائیڈنس کیسے اس نے کی، یہ سب باتیں خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ہمارے ساتھ کی ہے۔ موسیٰ امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم اس کی زندگی پر غور کر کے اسے سیکھنا چاہتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، میں نے پچھلی بار بھی آپ کو یہ بتایا کہ پرانے عہد نامے کی یہ باتیں اس لیے لکھی گئیں تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں،
ان سے عبرت حاصل کریں. اگر کسی نے غلط کام کیا اس کو سزا ملی, ہمیں اس سے لیسن سیکھنا ہوگا, عبرت حاصل کرنی ہوگی. اگر اس نے صحیح کام کیا اس کو برکت ملی, ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا. یہ ہے میتھڈ, یہ ہے طریقہ خدا کے کلام کو پڑھنے کا اور بائبل سٹڈی کو کرنے کا. سو موسیٰ امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب خداوند یسوع اس پہاڑ پر گیا اور وہ دعا کر رہا تھا اور پطرس اور یعقوب اور یوحنا اس کے ساتھ تھے, تو ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی, اس کا چہرہ جلالی ہو گیا اور اس کا لباس برف کی مانند سفید ہو گیا اور جلال اس پہاڑ پر چھا گیا. اور اس جلال میں موسیٰ اور ایلیا دو اشخاص تھے جو خداوند یسوع کے ساتھ ان شاگردوں کو باتیں کرتے ہوئے نظر آئے, اور وہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کا ذکر کر رہے تھے. اور پطرس کو وہ سین اتنا اچھا لگا کہ اس نے کہا خداوند اچھا ہے, ہم یہاں پر 3 ڈیرے لگا لیں, ایک تیرے لیے, ایک موسیٰ کے لیے اور ایلیا کے لیے. پورے پرانے عہد نامے میں سے اگر 2 شخصیتیں آ کر خداوند یسوع کے ساتھ وہاں پر باتیں کر رہے تھے تو وہ موسیٰ اور ایلیا تھا. موسیٰ امپورٹنٹ ہے. یوحنا کے انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے, شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا میں آئی. موسیٰ بڑا امپورٹنٹ ہے. دنیا میں چاندی لوگ ہیں, بلکہ مجھے تو اور کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ مر گیا ہو اور خدا نے خود اس کو دفن کیا. بائبل میں لکھا ہوا ہے موسیٰ جب اس کا ٹائم وہ آ گیا تو خدا نے اسے کہا اس پہاڑ پر آ جا اور یہاں سے وہ ملک دیکھ لے, اور وہیں پر اس کے بندہ موسیٰ نے وفات پائی اور اس کی قبر آج تک کسی آدمی کو معلوم نہیں ہے. اور کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں ایسا لکھا ہوا؟ موسیٰ بڑا اسپیشل آدمی ہے, موسیٰ بڑا پرامیننٹ ہے, اور خداوند خود اس کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی نبی ہو تو میں اس کو خوابوں میں اور رویا میں اس سے کلام کرتا ہوں, لیکن میرا بندہ موسیٰ ایسا نہیں ہے. میں جب اس سے کلام کرتا ہوں کنڈی لگا دیں, انہیں پھر کھولے جانا. میرا بندہ موسیٰ ایسا نہیں ہے, میں اس سے صاف صاف اور سرین باتیں کرتا ہوں. ویسے آپ چاہتے ہیں خدا ہم سے مہموں میں نہیں بلکہ صاف صاف باتیں کرے؟ ویسے خدا اکثر جب کلام کرتا ہے تو وہ مہموں میں کلام کرتا ہے, سمجھنا پڑے گا آپ کو. کئی دفعہ میں نے سوچا خداوند یسوع سیدھا سیدھا بھی کہہ سکتا تھا کہ جاؤ سب دنیا کو شاگرد بناؤ اور ان کو خدا میرے نام سے بپتسمہ دو, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. خدا مہموں میں کلام کرتا ہے, لیکن موسیٰ ایسا نہیں تھا. خدا کہتا ہے میں اس سے سرین کلام کرتا ہوں. ویسے خدا جب ذہن کھول دے, خدا کلام کرے تو پھر کلام کی باتوں کی صاف صاف سمجھ آتی ہے. میرے خیال میں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرے ذہن کو کھول دے تاکہ میں تیرے مہموں کو سمجھ سکوں اور تیرے کلام کی باتیں مجھے سیدھی سیدھی نظر آئیں اور میں ان کو سمجھ سکوں. خدا نے کہا میرے بندہ موسیٰ کو میرا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. پرانے عہد نامے کے اندر موسیٰ نے خدا کو دیکھا. موسیٰ جب 40 دن اور 40 رات خدا کی حضوری میں رہ کر آیا اور پہاڑ سے نیچے اترا تو اس کا چہرہ کیسا تھا؟ چمک رہا تھا, اور ایسا جلال تھا کہ بنی اسرائیل اس جلال کے سبب سے اس کے چہرے پر نظر نہیں کر سکتے.
سو موسیٰ کو تھوڑی دیر کے لیے نقاب اوڑھنا پڑا تاکہ لوگ اس کے چہرے پر نظر نہ کر سکیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں، سورج کو ویسے آدمی دیکھ سکتا ہے، کوشش کرے بھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ کسی اور آدمی کے بارے میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ اس کا چہرہ جلالی تھا اور ایسا کہ وہ اس پر نظر نہیں ٹکتے تھے، موسیٰ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو لکھا جب ہم سب کے سب چہروں سے، بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو ہم اس خداوند کی صورت پر جو جلال کا خدا ہے درجہ بدرجہ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ولی اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ کو بتا سکوں کہ ہم موسیٰ سے بھی بہتر دنوں کے اندر ہیں، بہتر ہیں۔ خدا نے کہا موسیٰ میرے سارے گھر میں امانت دار ہے، لیکن نئے عہد نامے میں لکھا گھر کے اندر وہ امانت دار ہے، لیکن مالک جس نے سب چیزیں بنائی ہیں وہ خداوند خدا ہے۔ موسیٰ خدا کا بندہ زبردست تھا۔ ویسے ایک اور کوالٹی میں اس کے اندر دیکھتا ہوں، موسیٰ جب پیدا ہی ہوا تو لکھا اس کے ماں باپ نے، ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے 3 مہینے تک اس کو چھپا کر رکھا اور بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے۔ ہر ماں باپ کو ہی اپنا بچہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہاں صرف جسمانی خوبصورتی کی بات نہیں ہے، میرے خیال میں یہاں روحانی اس کریکٹر کی بات ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ موسیٰ کے ماں اور باپ ایمان رکھنے والے لوگ تھے، ایماندار تھے۔ ویسے اب ماں باپ اگر ایماندار ہو تو برکت ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میری آواز اگر سن رہے ہیں اور آپ کے والدین دعا کرنے والے ہیں، آپ کو لے کر خدا کے گھر میں آتے رہے، آپ کی تربیت کی، میرے خیال میں ایسے ماں باپ کے لیے ہمیں خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موسیٰ کے ماں اور باپ ایماندار تھے، یہی وجہ تھی موسیٰ بچ گیا۔ جہاں باقی سارے بچے ہلاک ہو رہے ہیں، موسیٰ بچ گیا اور خدا نے بھی ان کی مدد کی۔ جب دیکھا کہ ہم اس کو مزید چھپا نہیں سکتے، اسے دریا میں چھوڑ آئے، اور وہ بادشاہ جس نے حکم دیا ہوا تھا کہ سب بچوں کو دریا میں بہا دیا جائے، اسی کی بیٹی نے اس کو پانی سے نکالا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اسے اچھی اس زمانے کی درس گاہوں میں تعلیم دی، اور وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن گیا۔ ویسے خدا معجزے کر سکتا ہے، ماں باپ ایماندار ہوں، ایمان کے ساتھ سٹیپ اٹھائیں، خدا کام کر سکتا ہے۔ یہ ہے موسیٰ کی زندگی۔ شریعت، وہ لا جو پہلی 5 کتابیں ہیں، یہ موسیٰ نے تحریر کی ہے۔ میں ویسے سوچ رہا تھا موسیٰ تو کئی سالوں بعد آیا، لیکن وہ لکھتا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پیدائش کی کتاب بھی موسیٰ نے لکھی ہے۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، خدا نے کہا روشنی ہو جا۔ خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر آدم اور حوا کے ساتھ باتیں کرتا تھا، خدا نے یہ کہا، آدم نے آگے سے یہ کہا۔ موسیٰ کو کیسے پتہ چل گیا؟ موسیٰ تو کتنے سالوں کے بعد آ رہا ہے، لیکن خدا ایسے لگتا ہے جیسے ٹائم مشین میں بندے کو پیچھے لے جائے اور اس کو وہ ساری باتیں دکھائے، جیسے وہ یوحنا کو آگے لے گیا 2000 سال پہلے اور آج کے دور کے حالات و واقعات اس کو دکھائے۔ خدا ماضی بھی دکھا سکتا ہے۔ موسیٰ لکھ رہا ہے سارا کچھ، یوسف نے ایسے کیا، یعقوب نے یہ باتیں کی۔ خدا اپنے وہ مکاشفے ظاہر کر جیسے تو نے موسیٰ پر اپنی باتیں ظاہر کی۔ لیکن ذرا غور کیجئے،
موسیٰ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو ایک دن وہ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے حورب کے نزدیک چلا گیا. خدا نے اس سے کلام کیا. کس نے کلام کیا؟ آسمان کا خدا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا اس سے کلام کرتا ہے. اس نے کہا موسیٰ، میں نے اپنے لوگوں کی مصیبت دیکھی ہے اور وہ ظلم جو ان پر ہو رہا ہے، ان کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں تجھے بھیجتا ہوں کہ تو جا اور فرعون کے ہاتھ سے ان کو چھڑا کر لے کر آ. موسیٰ نے کیا کہا؟ اس نے کہا خداوند میں کون ہوں کہ میں جا کر فرعون سے کہوں کہ میرے لوگوں کو جانے دیں. یعنی موسیٰ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا. سمجھ رہا تھا خدا میں کہوں کہ میں جا کر فرعون سے کہوں میرے لوگوں کو جانے دے. خداوند وہ تو لوگ میرا یقین ہی نہیں کریں گے. پھر خدا نے معجزوں کی قدرت اس کو عطا کی. اسے کہا اگر وہ تیری بات کو یقین نہ کریں تو یہ معجزے کر کے ان کو دکھانا. خدا معجزے کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ لوگ خدا کے کلام کا یقین کر لیں. معجزے آپ کے جاہ و جلال کے لیے نہیں ہوتے کہ آپ کی واہ واہ ہو جائے کہ میں نے دعا کی اور یہ کام ہو گیا. نو، اس لیے کہ لوگوں کا ایمان خدا پر مضبوط ہو جائے. موسیٰ کہہ رہا تھا خداوند میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، اور مین بات یہ ہے کہ میں اٹک اٹک کر روک روک کر بولتا ہوں، اور جب سے تو نے مجھ سے کلام کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑا. اب بھی ویسا ہوں جیسا تیرے سے کلام کرنے سے پہلے تھا. اب بھی میں روک روک کر بولتا ہوں. یہ جو لوگ اٹک اٹک کر بولتے ہیں، ایک بات جو 1 منٹ میں کہی جا سکتی ہے، کئی دفعہ انہیں 5 منٹ لگ جاتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے. دیکھیں کبھی ایسے آدمی. ابھی مجھے چند دن ہوئے ایک آدمی سے وہ ونڈ سکرین صاف کروانے کا موقع ملا. بھائی کوکو کے میں پاس گیا اور وہ آدمی اٹک اٹک کر بولتا ہے، اور مجھے بڑے غور کے ساتھ کان لگا کر اس کی باتیں سمجھنا پڑی جو کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. موسیٰ سپیکر نہیں ہے. موسیٰ اتنا ایسا وائز نہیں ہے کہ لوگ بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھے ایک ایک لفظ اس کے منہ سے جو نکل رہا ہے سن رہے ہو. موسیٰ کہہ رہا تھا خداوند میں بول نہیں سکتا، میں تو رک رک کر بولتا ہوں. اس کا مطلب ہے موسیٰ اتنا اچھا سپیکر نہیں تھا. ویسے آپ میں سے کتنے ہیں جو اچھے سپیکر ہیں؟ کیوں جی؟ ہم سے کئی دفعہ سیدھی طرح بات نہیں ہوتی، اور جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ وزن ہی نہیں ہوتا. ہم سے وہ ترتیب نہیں بنتی. ہم سوچتے ہیں شروع کہاں سے کروں، اینڈ کہاں پر کروں، بیچ میں اس کو ایکسپلین کیسے کروں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میری بات غور سے سن لیں. موسیٰ بھی اچھا سپیکر نہیں تھا، اور اگر خدا موسیٰ کو استعمال کر سکتا ہے تو خدا آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے. آپ اچھے سپیکر ہیں تو نو پرابلم. خدا نے کہا تیرا بھائی ہارون آ رہا ہے، میں جو بات تجھے کہوں گا تو اپنے بھائی ہارون کو بتائے گا اور ہارون آگے لوگوں کو بتائے گا. اس کا مطلب ہے خدا ہمیں کمزوریوں کے باوجود استعمال کر سکتا ہے. موسیٰ کے اندر ویسے کمزوریاں بھی تھیں اتنے، میں نے آپ اس کی صفتیں آپ کو ابھی تک بتائی ہیں. تھوڑی سی اس کے ویکنسز پر بھی غور کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اچھا سپیکر نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں تھا. ریزن 20 سے 30 لاکھ لوگ ہیں جن کو وہ لے کر نکلا. ہماری کلیسیا کے کتنے لوگ ہوں گے، یا پورے یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ کے 1.5 لاکھ لوگ ہیں. موسیٰ کے پاس کتنے لوگ تھے؟ 20 سے 30 لاکھ لوگ. اتنے لوگوں کو لیڈ کرنا آپ کے خیال میں آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے.
ادھر گھر کے 4-5 لوگ ہیں، ان کو لیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سنڈے کو صبح صبح کئی دفعہ ہم لڑ پڑتے ہیں، اٹھو، بچے جب اٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے پریشانی ہوتی ہے. کتنوں کو ویسے پرابلم ہوتی ہے جب بچے سنڈے کو صبح نہیں اٹھتے؟ وہ کہتے ہیں آج ہی چھٹی کا دن ہے اور آج بھی ہمیں نہیں سونے دے رہے. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ گھر کے 2-4 لوگوں کو لیڈ کرنا مشکل ہے تو 20 لاکھ لوگوں کو لیڈ کرنا آسان ہوگا. اسی لیے شاید خدا نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے کہ جس کو بھی لیڈرشپ میں بلایا جائے وہ گھرانے کا بخوبی بندوبست کرتا ہو. پہلے جو چھوٹا سا یونٹ گھر ہے اس کو چلانا سیکھ جائے تو بڑا یونٹ بھی چلا لے گا. ایک دن اس کا سسر آیا جو یترو کاہن تھا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ صبح سے لے کر شام تک بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس کیس لا رہے ہیں، موسیٰ ان کے فیصلے کر رہا ہے، اور 20-30 لاکھ جب لوگ ہوں گے تو ان کے مقدمے بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے. اور کتنے لوگ اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک بندہ. ویسے ایڈمنسٹریشن کا یہ اصول ہے کہ ایک ہی بندہ 20 لاکھ لوگوں کا لیڈر ہو اور سارے کیس، سارے مسئلے، سارے جھگڑے، ہر پرابلم خود ہی سالو کرنے کی کوشش کرو. اسی لیے میں نے کہا وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا. اس کے سسر نے اس کو کہا، اس نے کہا بیٹا ایسا کرنے سے تو خود بھی گھل جائے گا اور لوگ بھی صبح سے لے کر شام تک کھڑے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں ہماری باری کب آئے گی. پتہ کیا کر، کام کو تقسیم کر دے، 70 بزرگ مقرر کر، ان کو ذمہ داریاں دے دے. پھر موسیٰ نے ایسے کیا، خدا نے اس کی رہنمائی کی، اس نے 100 کے سردار، 1000 کے سردار اور ان کو لیڈرشپ مقرر کیے، 70 لوگ مقرر کیے. اس نے کہا چھوٹے چھوٹے مقدمے تم نے ان کو نپٹا کرو، اور جو بڑا کوئی سیریس معاملہ آ جائے تو میرے پاس لے کر آیا کرو. لگتا موسیٰ سپریم کورٹ تھا. تم چھوٹے جج ہو، میں چیف جسٹس ہوں. کہتا بڑے کیس میرے پاس لاؤ، چھوٹے کیس ان کو تم ہی فیصلہ کیا کرو. اور صبح سے لے کر شام تک، ویسے ہماری ہائی کورٹ کل رات کو بھی کھلی ہوئی تھی، موسیٰ بھی شام کو تک بیٹھا ہوا ہے، وہاں بھی عدالت لگتا شام تک چلتی تھی، صبح سے لے کر شام تک. یہ مجھے نہیں پتا بیچ میں بریک کتنی کرتا ہوگا، لیکن بیٹھتا وہ صبح سے لے کر شام تک. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ اچھا سپیکر نہیں ہے اور وہ صحیح انتظام بھی نہیں کرنا جانتا تھا، لیکن پھر بھی خدا نے اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. موسیٰ کی ایک اور پرابلم بھی تھی، ابھی میں آپ کو پرابلم بتانے لگا، اور آپ نے ہر پرابلم کے بعد غور کرنا ہے کہ اگر خدا موسیٰ کو یوز کر سکتا ہے تو خدا مجھے بھی یوز کر سکتا ہے. آپ کتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. میں کئی دفعہ اپنے آپ پر غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ واقعی میں تو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں ہی نہیں، کیونکہ کئی دفعہ آخری دن، آخری گھنٹوں میں کام کر رہا ہوتا ہوں. اینی وے، موسیٰ کے ایک اور پرابلم ہے غصہ. ایک دن جب یہ ابھی محل میں ہی ہے، فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. موسیٰ غصے میں آیا، اس نے اس مصری کو پکڑا اور اس کو جان سے مار دیا اور اس کو ریت میں چھپا دیا. ویسے غصہ ہے موسیٰ کے اندر، یہ پرابلم ہے. جب موسیٰ شریعت لے کر 2 تختیاں جن پر خدا نے اپنے ہاتھ سے 10 حکم اس کو لکھ کر دیے تھے لے کر آیا، نیچے دیکھا تو انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کی ہوئی تھی. موسیٰ غصے میں آیا اور اس نے وہ دونوں تختیاں پھینک دی. پڑھا بائبل میں لکھا، میں ٹائم بچانے کے لیے پڑھ نہیں رہا لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے. خدا کو اسے پھر دوبارہ وہی دونوں تختیاں تیار کر کے دوبارہ لکھ کر دینا پڑی.
اس کا ماں موسیٰ کو غصہ ہے. ویسے یہاں کتنے ہیں جن کو کبھی غصہ ہے؟ غصہ آتا ہے کسی کو؟ کون کون ہے جو غصہ آتا ہے؟ آتا ہے؟ آپ کو بھی آصف آتا ہے غصہ؟ بھائی ارشد آپ بھی غصے میں آتے ہیں؟ مجھے کئی دفعہ یہاں کھڑے ہوئے بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. بائبل میں لکھا غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. غصہ جسم کے کام ہے، پرانی نیچر کی بات ہے. ہمیں اس جسم کو مارنا اور کوٹنا اور اس کو قابو میں رکھنا ہے. ایک دفعہ بنی اسرائیل اس کو تنگ کر رہے تھے. پولیسیا بھی ویسے کئی دفعہ تنگ کرتی ہے، گھر کے لوگ بھی تنگ کرتے، جن کو بھی لیڈ کریں تنگ کریں گے. ہماری کالونیوں کے اندر جو لیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے. لیڈرشپ مشکل کام ہے. تو اینی وے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. موسیٰ کو بنی اسرائیل تنگ کر رہے تھے. موسیٰ ان کو سیدھی راہ پر لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہر دفعہ بڑبڑا رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، پریشانیاں ہیں. اور ایک دفعہ پانی نہیں مل رہا تھا. جب پانی نہ ملے تو حالات بڑے خراب ہوتے ہیں. کیوں جی؟ ابھی رات کو ہماری موٹر خراب ہو گئی. میں نے پانی اس کا چلا دیکھا تو اوپر سے پانی نہیں تھا. موٹر آن کرنے کی کوشش کی، موٹر آن نہیں ہو رہی تھی. میں نے کامی کو فون کیا کہ آؤ اس کو آ کر دیکھو، کیونکہ صبح سنڈے ہے، اگر باتھ رومز میں پانی نہ ہوا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. اب نیچے ٹینکی میں پانی ہے، موٹر پانی اٹھا نہیں رہی تھی. اور وہ 1 گھنٹہ ہم پریشان رہے. اور میں سوچ رہا ہوں یہ تو ایک گھر کی بات ہے، یہ ایک چرچ کی بات ہے. جب 20-30 لاکھ لوگ ہوں اور ان کو پینے کو پانی نہ مل رہا ہو تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہاں پنڈی یا اسلام آباد کے کئی علاقوں میں پانی کی پرابلم ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ بھی پریشان تھے. اور جب پریشان ہوتے ہیں تو شکایتیں کس کے پاس جا کر لگتی ہیں؟ لیڈر کے. تو ہمیں اس لیے لے آیا ہے کہ ہم کو پیاسا مار ڈالے. کیا مصر میں قبریں نہیں تھیں کہ ہم وہیں پر ہی دفن ہو، کم از کم دفن تو ہو جاتے. یہاں تو ہماری قبروں کے نشان بھی نہیں ملیں گے. پیاس لگی، خدا نے کہا جا اس چٹان کو مار تو اس میں سے پانی نکلے گا. اور چٹان پر موسیٰ نے لاٹھی ماری اور پانی نکل آیا. ایسے کیسا معجزہ ہے؟ خدا معجزے کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ان کو پانی نہ ملا. خدا نے کہا اب تو نے چٹان سے کہنا ہے تو پانی نکلے گا. کیوں بھائی صاحب؟ یہ دوسری دفعہ آرڈر تھوڑا فرق تھا. پانی پھر بھی نکلے گا. پہلے مارا تھا تو پانی نکلا ہے، اب کہے گا تو پانی نکلے گا. موسیٰ غصے میں آ گیا. اس نے لوگوں سے کہا باغیو، ہم تمہارے سامنے سے چٹان سے پانی نکالیں. اور اس نے غصے میں آ کر چٹان کو 2 دفعہ مارا، پانی نکلا ہے. ویسے کئی دفعہ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ کہنے سے کام ہو جائے گا. ہم سوچتے ہیں مارنے سے کام چلے گا. جو بدروئیں نکالتے ہیں ان کے لیے یہ اچھا لیسن ہے. ویسے بدروئیں کہنے سے نکلیں گی، یسوع کے نام میں حکم دینے سے یا مارنے سے نکلیں گی. ویسے کئی دفعہ وہ مارتے نکل جاتی ہے، وہاں بھی معجزہ ہو گیا، پانی نکل آیا. غلط ہے جیسے خدا کہتا ہے. ویسے خدا یسوع نے بدروؤں کو نکالا تو کیسے نکالا؟ وہ اختیار کے ساتھ ان کو حکم دیتا تھا. اور جب اس نے ایسے کیا خدا ناراض ہوا اور اس نے کہا تو بھی انہی کے ساتھ اس بیابان میں مرے گا اور وعدے کے ملک میں جانے نہیں پائے گا. تو اس کو دیکھ لے لیکن اس میں انٹر نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ موسیٰ کی پرابلم غصہ تھا، جس کی وجہ سے وہ وعدے کے ملک میں جا نہ سکا. ویسے غصے کے نقصانات ہیں. یہ جو لوگ غصے میں فائرنگ کرتے ہیں اور غصے میں ایک لڑائیاں جھگڑے، نقصان ہیں غصے کے. ہمیں غصے کو قابو میں کرنا سیکھنا ہوگا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ اچھی چیز ہے.
میں موسیٰ کی صرف پرابلمز آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کی ایک مسئلہ یہ بھی نظر آیا بائبل کے اندر. خدا نے حکم دیا تھا موسیٰ کو ہر فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے. موسیٰ جب ان کو لے کر بنی اسرائیل سے کو نکلا مصر سے، رستے میں خداوند اس کو ملا اور اس نے چاہا کہ اس کے پلوٹے کو مار ڈالے، اور پھر موسیٰ کی بیوی نے اس کو اس مسئلے کو حل کرنے میں اس کی مدد کی اور اس کے بیٹے کا ختنہ ہوا، اور تب یہ مسئلہ حل ہوا. یہ بھی پرابلم تھی اس کے پاس. اس نے اوروں کو آرڈر دیے، شریعت پہنچائی، خود اس ایک گھر کے اندر اس ایک ڈیٹیل پر عمل نہیں کیا تھا. بائبل کے اندر لکھا ہے خداوند نے چاہا کہ اس کو مار ڈالے. He got almost killed. لیکن جو میرے لیے انکریجمنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے، خداوند ہماری ساری کمزوریوں کو جانتا ہے. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے موسیٰ تمام روئے زمین کے لوگوں سے زیادہ حلیم تھا. حلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمبل. حلیم کا مطلب کمزور نہیں ہوتا. کیوں جی؟ حلیم کا مطلب ہے جو سمجھتا ہو کہ اگر کچھ ہوگا تو میری طاقت سے نہیں ہوگا، خدا کی مدد سے ہوگا. یہ ہے ریئل حلیمی. حلیمی کا مطلب کمزوری نہیں ہے، ویکنس نہیں ہے. خداوند یسوع کے بارے میں لکھا ہے، خداوند یسوع اپنے بارے میں کہتا اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر لے لو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں. یسوع حلیم تھا. کیا اس کا یہ مطلب ہے وہ کمزور تھا؟ نو. حلیم، موسیٰ حلیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے موسیٰ جانتا تھا کہ میں تو سیدھی طرح بول بھی نہیں سکتا ہوں، میرے اندر یہ پرابلم بھی ہے، میں اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں ہوں، میں اچھے طریقے سے اپنے گھر کا بھی وہ اس طرح سے اپنے بچے کا میں نے خطرہ نہ کروایا، وہ مار ڈالا جانے والا تھا. غصہ میری پرابلم ہے. لیکن خداوند اب ضرورت ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون چڑھ آیا ہے. لوگ آئے، موسیٰ خدا کے سامنے فریاد کرنے لگا. خدا نے ساری رات پوربی ہوا چلائی، سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اگرچہ موسیٰ کے اندر پرابلمز ہیں، لیکن خدا اس کے دعا کے جواب میں سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. خداوند اس کی دعا کے جواب میں چٹان سے پانی نکال دیتا ہے. جب پیاس لگتی ہے خدا ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. جب بھوک لگی خدا نے آسمان سے من نازل کرنے کا بندوبست کیا. لیکن یہ میری بات یاد رکھیں، جب بھی پرابلم آئی موسیٰ اس مسئلے کو لے کر خدا کے حضور میں چلا گیا اور خدا نے اس کے مسئلے کو حل کیا. کس نے حل کیا؟ میں نہیں کر سکتا. یہ تھی ریزن جب ان لوگوں نے بچڑے کی پرستش شروع کی. خدا نے کہا تم گردن کش لوگ ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا. خدا نے موسیٰ نے کہا خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو ہمیں یہاں سے آگے نہ لے کر جا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں ان لوگوں کو لیڈ نہیں کر سکتا. یہ ہے حلیمی. جب آپ جانتے ہو کہ میں نہیں کر سکتا، خدا کر سکتا ہے. میرا بھروسہ خداوند پر ہے. خداوند میں یہ نہیں کر سکتا، تو کر سکتا. ویسے خداوند یسوع نے کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے جی ایک کوالٹی جس کا خدا نے خاص طور پر ذکر کیا. اس نے کہا موسیٰ تمام روئے زمین کے آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا. ویسے ہمیں دعا کرنی چاہیے، خداوند مجھے ویسا حلیم بنا دے جیسے تیرا بندہ موسیٰ تھا. گوش میں کمزوریاں تھیں، ویسے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے. لیکن اس نے ایک بات سیکھ لی تھی زندگی کے اندر کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، خدا کی مدد کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں. پولس کی زندگی پر غور کریں. پولس وہ شخص ہے جو فریسی عالم تھا،
उसने गमलीएल जैसे मशहूर उस्ताद के कदमों में तालीम पाई, और ये जब अरियुपगस की पहाड़ी पर मार्स हिल पर पब्लिक से कलाम कर रहा है, तो यूनान के शायरों के रेफरेंस वहां पर दे रहा है। उसकी तकरीर को पढ़कर देखिए, जब उसने नामालूम खुदा की बात की मरकज की अमाल की किताब के अंदर, तो ये इतना नॉलेजेबल आदमी है, लेकिन एक बात उसने सीख ली कि मैं यीशु के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता मैं ये सारा इल्म, ये सब कुछ मैं कूड़ा करकट समझता हूं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने आप को रसूलों में सबसे छोटा समझता हूं, लेकिन यही पौलुस एक जगह पर कहता है मैं अपने ताकत बख्शने वाले मसीह में होकर सब कुछ कर सकता हूं। यह है हलीमी। जब आपको पता हो कि मैं नहीं कुछ भी कर सकता, खुदा मेरी मदद करे, तो फिर पॉसिबल है। यह हलीमी है। अगर और कुछ भी ना हासिल हो, अगर आप ये हलीमी वाला जो नजरिया है इसको सीख जाएं, तो आपको खुदा उसी तरह यूज कर सकता है जैसे उसने मूसा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। अगर कोई मूसा से आकर पूछता, मूसा तो कितना पावरफुल है, तूने समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, मेरे ख्याल में मूसा कहेगा मैंने नहीं किया, खुदा ने किया था। मूसा कैसे 20 लाख लोगों को तूने मैनेज किया, वो कहेगा मैं कैसे कर सकता था, खुदा मेरी मदद ना करता तो ये नहीं हो सकता था। कैसे इनके खाने का और कैसे पीने का बंदोबस्त हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था, मैंने चट्टान पर खाली लाठी मारी थी, खुदा ने वहां से पानी निकाला, खुदा ने आसमान से मन नाजिल किया, खुदा हमें गाइड करता रहा, खुदा हमें रोशनी का बंदोबस्त करके देता रहा, खुदा ने किया, खुदा ने किया, खुदा ने किया। इसका मतलब है सारा जलाल खुदावंद यीशु को मिलना चाहिए। अगर आज आपके पास कुछ है, अगर आपके पास कोई बरकत है, अगर खुदा ने आपको नेमतें दी हैं, तो याद रखें सब कुछ नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से मिलता है। मगरूर नहीं होना, कभी भी मगरूर नहीं होना। मूसा रूए जमीन के तमाम आदमियों से ज्यादा हलीम था। इवन खुदावंद यीशु जैसे अपने बारे में कहा मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, वो कहता बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ये काम जो मैं करता हूं अपनी तरफ से नहीं करता, बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। यह है हलीमी, मैं नहीं बल्कि खुदा कर सकता। आप जानते हैं ये जो आपने तौबा की, ये भी खुदा ने आपको फजल दिया। क्या लिखा है? खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा की तरफ माइल करती है। ईमान आप ले आए, आपको नजात मिल गई। आप जानते हैं ईमान भी खुदा की बख्शिश है। खुदा आपकी मदद ना करता आप ईमान भी नहीं ला सकते थे। रूहुल कुदस खुदा का गिफ्ट है, बख्शिश है। तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है। फजल का मतलब है अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। अगर कुछ भी है तो मेरे ख्याल में उसका जलाल खुदा को मिलना चाहिए। ये जो आप सांस ले रहे हैं खुदा का गिफ्ट है। खुदा ने क्या क्या बरकतें हमें दी हैं, मेरे ख्याल में हमें सारा जलाल अपने खुदा को देना होगा। और ये याद रखना है, अगर खुदा अपने बंदा मूसा को इस्तेमाल कर सकता है तो खुदा हमें भी यूज कर सकता है। लेकिन ये क्वालिटी हम अपने अंदर रख लें कि जो मेरे पास है मैंने उसको इस्तेमाल करना है, और खुदा की मदद शामिल हो तो फिर मैं कुछ कर सकता हूं। अगर कुछ अब तक हुआ है तो ये खुदा की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। सारा जलाल हम खुदा को देना चाहते हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में और अपने खुदा का शुक्र अदा करें। हालेलुया, हालेलुया। मूसा